ہم جب درجہ اولا کے اندر تھے تو ہمارے نحاف کے استاد تھے حضرت مولانا بلال بربری صاحب دامت برکاتہ، تو وہ ہم سے روزانہ سبق سنتے تھے، اور روزانہ ہماری یہاں جوڑی کلاس کے اندر ہوتے تھے، 40 بچے ہوتے تھے تقریباً، تو جوڑی بن جاتی تھی ہماری، ہمارا ایک دو تین بندوں کا ایک گروپ ہوتا تھا، تو 10 10 پیج کا پچھلا ہم ایک دوسرے کو سناتے تھے، ہم پر لازم تھا صحیح، 10 10 پیج کا پچھلا، یعنی کہ ایک سبق بھلے وہ 2 لائن کا ہو 3 لائن کا ہو، پچھلے 10 پیج یہ ہمیں روزانہ سنانے ہوتے تھے۔ ہم نے اولا کے اندر پڑھی ہے تعلیم النحاف کتاب، جو نحاف میر سے مشکل ہے، وہ تعلیم النحاف کتاب ہمیں جو ہے وہ پوری حفظ یاد تھی، بھلے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن حفظ یاد تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی، جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے آپ کو تو سمجھ میں آ رہا ہے، ہمیں اولا میں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا، کیا پڑھ لیں کیا نہیں پڑھ لیں، تو یاد کرنا ہمارے ذمہ لازم تھا، تو یاد کرنا ذمہ لازم تھا تو ہم یاد کر لیتے تھے۔ تو آپ کو تو کم از کم سمجھ میں تو آ رہا ہے نا، تو اب سمجھ میں آ رہا ہے تو یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہے، تو اس کو یاد کریں، جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو آپ یاد کریں۔ نحو کے قاعدے کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ بار بار پڑھا جائے۔ میں نے آپ کو مثال دی نا اپنی، کہ اپنی مثال میں نے اس لیے دی ہے آپ کو تاکہ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ ایک چیز کو بار بار یاد کریں گے تو ہی وہ چیز پکی ہوگی، ایک بار یاد کرنے کے اندر پکی نہیں ہوتی کوئی بھی چیز۔ جو ترتیب حفاظ کرام کی ہوتی ہے اس ترتیب کو ذرا سمجھیں۔ کیا ترتیب ہوتی ہے حفاظ کرام کی؟ کہ ان کو 15 20 لائنیں، آدھا صفحہ، ایک صفحہ سبق ملتا ہے، کتنا؟ ایک صفحہ سبق، ان کا ایک صفحہ سبق ہوتا ہے صحیح، روزانہ کا تقریباً، یا آدھا صفحہ ہوتا ہے یا 2 صفحے ہوتے ہیں، ہر بندے کی اپنے استطاعت کے اعتبار سے۔ لیکن پچھلا کتنا ہوتا ہے حفاظ کا؟ 3 پارے منزل کے ہوتے ہیں، جو حافظ ہے وہ سمجھ جائیں گے، 3 پاروں کا مطلب ایک پارے کے اندر 20 پیج، اور 3 پارے کا مطلب 60 صفحے، ایک پارا سبقی تقریباً 20 پیج، اور اس کے علاوہ بھی کچھ مدرسوں کے اندر منزل زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اتنا تو ہر مدرسے کے اندر تقریباً ہوتا ہے۔ کتنے ہوگا؟ 60 اور 80 صفحے ہوگا، یہ کتنے؟ 80 صفحے، کتنے؟ 80 صفحے۔ حفاظ کرام 80 صفحوں کو ریوائز کرتے ہیں، ریویژن، اور ایک صفحہ سبق کا، یہ ہو گیا سبق، ایک صفحہ خالی۔ یہ ترتیب کس کی ہے؟ حفاظ کی۔ یاد کرنے کے اندر سب سے مشکل کتاب قرآن کریم ہے، اس سے مشکل کتاب کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو حافظ قرآن کریم کو یاد کرتا ہے، نمبر ایک، زبان اس کی اپنی نہیں ہوتی۔ آپ کو اردو آتی ہے یا ہندی آتی ہے، کچھ بھی آتی ہے، عربی ہماری زبان نہیں ہے۔ اپنی زبان کے اندر یاد کرنا آسان ہے، بہ نسبت دوسرے کی زبان میں، تو عربی تو ہماری زبان نہیں ہے، مادری زبان نہیں ہے، تو ایک مشکل تو یہ آ گئی۔ دوسری مشکل، ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا ہے، الفاظ، لفظ با لفظ، لفظ با لفظ، آگے پیچھے یاد کرنا آسان ہے۔ نحو کے اندر آپ لوگ کس طرح یاد کرتے ہو؟ آگے پیچھے کر کے، یہ یاد کرنا آسان ہے، ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا مشکل ہے، صحیح۔ دوسری مشکل یہ آ گئی، 2 مشکلیں ہو گئیں۔ اچھا، تیسری مشکل کیا ہے؟ کہ جب زبان اپنی نہیں ہے، لفظ بلفظ یاد کرنا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ بغیر سمجھے یاد کیا جاتا ہے، بغیر سمجھے، ترجمہ بھی نہیں پتا ہوتا جو لوگ حفظ کرتے ہیں نا، تو تیسری مشکل یہ آ گئی کہ بغیر سمجھے یاد کرنا ہے، ایک مشکل، دوسری، تیسری مشکل۔ ان 3 مشکلات کے باوجود جو بندہ حفظ کرتا ہے اس کو ورڈ ٹو ورڈ، لفظ بلفظ قرآن یاد ہوتا ہے، اور وہ رمضان میں قرآن سناتا بھی ہے، کیونکہ یہ ترتیب ہوتی ہے حفاظ کے پاس۔ کیا آپ یوں سمجھو کہ 1% نیا سبق، 100% ریویژن، حفاظ کی یہ ترتیب ہوتی ہے، 1% نیا سبق اور 100% ریویژن۔ ہماری ترتیب کیا ہوتی ہے؟ ہماری ترتیب 100% نیا سبق اور 0%، 1% بھی نہیں، یہ ریویژن ہوتا ہے۔ ریویژن کے اندر ہمارے پاس 0% ہوتا ہے، اور ہمیں یہ 3 مشکلات بھی نہیں ہے ہمارے لیے، کہ زبان بھی اپنی ہے، نحو بھی اردو میں یاد کرنی ہے، سمجھ کے بھی یاد کرنا ہے، سمجھ کے یاد کر سکتے ہیں، صحیح، لفظ بلفظ بھی یاد نہیں کر سکتے، کرنی ضروری نہیں ہے، مفہوم یاد کرنے کافی ہے، لیکن پھر بھی یاد نہیں ہو رہا، اور پھر بھی یاد نہیں رہ پا رہا، بھولے جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ ریویژن کی ترتیب نہیں ہے ہمارے یہاں، اصل مسئلہ یہ ہے کیوں یاد نہیں ہوتا، ریویژن کی ترتیب نہیں ہے۔ اپنے
پڑھائی کے اوقات کے اندر ایک وقت ریویژن کا بھی بنایا جائے. اگر آپ کو طریقے سے پڑھنا ہے، پڑھ تو آپ ویسے بھی لوگے، بھائی نصاب مکمل ہو جائے گا، پڑھ لو گے آپ، جس طرح اور لوگ پڑھ لیں آپ بھی اسی طرح پڑھ لو گے. لیکن اگر آپ اس طرح پڑھو گے کہ ریویژن کا بھی ڈیلی کے حساب سے وقت بنایا جائے، تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو چیزیں یاد ہوں گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ حافظہ قوی ہوگا. صحیح کیا ہوگا؟ حافظہ قوی ہوگا. یہ سمجھ لو، آپ یہ تجربے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، حافظہ قوی ہوگا آپ لوگوں کا. 3 مہینے آپ یہ کر کے دیکھ لو، جو پڑھو اس کو یاد کرو اور اس کو یاد رکھو بھی، ریوائز بھی کرتے رہو وقفے وقفے کے اعتبار سے. اگر آپ صرف ناف کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو نیچے واٹس ایپ نمبر پر واٹس ایپ کر کے گروپ کا لنک لے لیں. ہمارے صرف ناف کے بیسک لیول کے 2 کورس ہیں، ایک علم الصرف ہے اور ایک علم النحو. تو اگر آپ کورس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کانٹیکٹ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے کورس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں. یہ جو علم الصرف کا کورس ہے، اس کی کلاسز کو ہم نے 4 مہینے کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے نا. تو اگر آپ کے پیپرس وغیرہ چل رہے ہیں تو آپ ان کے اسباق کو 4 مہینے سے پہلے بھی سن سکتے ہیں. اس کورس کے اندر علم الصرف اولین اور آخرین دونوں ہیں، دونوں جلدیں ہیں، اور 300 سیغوں کے ذریعے سے علم الصرف کی پریکٹس کرائی گئی ہے، مشق کرائی گئی ہے. دوسرا کورس جو ہے وہ علم النحو کا ہے، یہ 3 مہینے کے اوپر تقسیم کیا گیا ہے. پر پیپرس وغیرہ اگر آپ کے ہیں تو آپ اس کو جلدی بھی سن سکتے ہیں، ہفتہ 1.5 ہفتہ 2 ہفتے میں، وہ آپ کی مرضی ہے. صحیح.